بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا۔ حجت اللہ البالغہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے شاہ ولی اللہ۔ یہ کتاب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ کتاب الکافی اس کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے محمد ابن یعقوب الکینی۔ کفار مکہ قرآن مجید کو کیا کہا کرتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے سحر مبین۔ کفار مکہ قرآن مجید کو سحر مبین کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے سلمہ، جسے ام الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اصحاب الحجر کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے قوم سمود۔ قرآن مجید میں قوم سمود کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ شداد نے باغ ارم کے نام سے جنت کس پیغمبر کے دور میں بنائی؟ اس کا درست جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ خبر مقبول کی کتنی اقسام ہیں؟ تو خبر مقبول کی 4 اقسام ہیں، جو کہ خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب ہے۔ تحافۃ الفلاسفہ یہ کتاب کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ The World as I Saw It یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے البرٹ آئنسٹائن۔ یہ البرٹ آئنسٹائن کی تصنیف ہے۔ حد قذف کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورہ نور۔ حد قذف کسے کہتے ہیں؟ جو شخص پاک باز اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس جرم کے بدلے اسے جو سزا دی جاتی ہے اسے حد قذف کہتے ہیں، اور حد قذف کے طور پر اسے 80 کوڑے یا 80 درے لگایا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کن کا لقب ہے؟ تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، کیونکہ آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ کس فقیہ کی وفات جیل میں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں را کا استعمال نہیں ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے سورہ اخلاص۔ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس میں را بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو ترتیبی توقیفی کہتے ہیں۔
مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی کس آیت میں بیان ہوئے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آیت نمبر 60۔ فقہ اسلامی کا دوسرا ماخذ کون سا ہے؟ تو فقہ اسلامی کا پہلا ماخذ قرآن مجید ہے، جبکہ دوسرا ماخذ حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سورت کے نزول پر رو پڑے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد ہے صحیح دو کتابیں، اس سے مراد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کو صحیحین کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کس صورت میں کہا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورہ احزاب۔ جامعۃ الازہر جو کہ ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، یہ کس ملک میں واقع ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے مصر۔ چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ تو چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے یا نماز خسوف، جبکہ سورج گرہن کے دوران نماز کسوف جو کاف سے ہیں وہ پڑھی جاتی ہے۔ بارانی زمین پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو بارانی زمین پر 10% زکوٰۃ ہے۔ ستاروں سے مزین آسمان کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورہ ملک، جسے ہم تبارک الذی بھی کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ ذکر سورہ ملک میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ برصغیر کے معیشت دان کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کو برصغیر کے معیشت دان کہا جاتا تھا۔ علم باغبانی یعنی باٹنی، اس کا ماہر کون تھے؟ پرانے مسلمان سائنسدانوں میں علم باغبانی کے ماہر یعنی باٹنسٹ کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے ابن بیطار۔ کتاب الخراج کس کی تصنیف ہے؟ تو کتاب الخراج امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ منکر خدا کو کیا کہتے ہیں؟ تو منکر خدا کو کافر نہیں کہتے، نہ اسے باغی کہتے، بلکہ اسے ملحد کہتے ہیں۔ کافر بھی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ملحد وہ لوگ ہیں جو خدا کی وجود کو نہیں مانتے۔